السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذات پاکستان اور میں ہوں جہانزیب مختار۔ دوستوں، پیر کی صبح افغانستان سے نکلنے کے خواہش مند افراد کا ہجوم کابل ایئرپورٹ کے رن وے پر چڑھ دوڑا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے امریکی فوجیوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ اس افراتفری میں 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، جبکہ ہوائی اڈے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تسلیم کیا ہے کہ جس افغان فوج کو انہوں نے گزشتہ 20 برس سے تربیت دی، انہیں اسلحے سے لیس کیا، امریکہ ان کی طاقت اور صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگا سکا۔ عجیب سی بات ہے کہ امریکہ کو یہ بہت لیٹ یاد آیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر اس وقت کی صورتحال اور وزیر اعظم عمران خان کا طالبان کے بارے میں کیا موقف ہے، آج اس بحث پر میں بات کروں گا۔ کابل ایئرپورٹ سے موصول ہونے والی تازہ ترین معلومات کے مطابق کم از کم 3 افراد امریکی طیاروں سے لٹک کر فرار ہونے کی کوشش کے دوران جہاز سے گر کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا پر نشر ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں لوگ کابل ایئرپورٹ سے اڑنے والے امریکی C-17 طیارے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور اس سے لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طیارے نے جب اڑان بھری تو جہاز کے پہیے میں گھسے 3 افراد بدقسمتی سے نیچے گر گئے۔ یعنی شاہدین نے بتایا کہ یہ افراد زوردار آواز کے ساتھ لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی اندازوں کے برعکس طالبان نے بہت تیزی سے کابل پر قبضہ کر لیا، تاہم کچھ مبصرین کے لیے حیرانی کی بات نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکی انٹیلیجنس نے چند روز قبل پیشگوئی کی تھی کہ طالبان کو کابل پہنچنے میں 90 دن لگیں گے۔ تاہم لینکاسٹر یونیورسٹی کے شعبہ سیاست سے وابستہ پروفیسر ایلندو مشرا کے مطابق طالبان کی تحریک کافی عرصے سے زور پکڑ رہی تھی۔ پروفیسر مشرا کا کہنا تھا کہ پہلے طالبان نے رفتہ رفتہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں اپنا اثر اٹھایا۔ اس کے بارے میں پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے لنک پر کلک کر کے آپ پریویس ویڈیو سے مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام کی طرف آگے بڑھوں گا اور بتاؤں گا کہ ایسے لگتا تھا کہ طالبان کو ان دور دراز علاقوں میں حمایت حاصل ہے، ان کو یہ لگتا تھا کہ طالبان کو سپورٹ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ طالبان صرف اپنے ایمان کی بیس پر آج اس مقام تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے BBC کے وکاس پانڈے کو بتایا کہ افغان فوج کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے کچھ اہلکار طالبان سے ہمدردی رکھتے تھے اور ان سے لڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب جتنے آئیڈیاز لگانا چاہیں، جتنے انالیسس کرنا چاہیں وہ کرتے جائیں، لیکن جو بات اہم ہے کہ مطلب صرف محض ایک کلاشنکوف کے ساتھ سادہ لباس میں پیروں میں چپل پہنے ہوئے وہ افغان طالبان نے پرامن طریقے سے کس طرح فتح حاصل کی۔ اب ایک جانب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کابل میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان، چین اور روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانوں کو فعال رکھیں گے، مطلب جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی ایک بیان میں کہا گیا کہ بین الاقوامی اور اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کے اہلکاروں، میڈیا کے نمائندوں اور دیگر افراد کے لیے پاکستانی سفارت خانہ ترجیحی بنیادوں پر ویزے جاری کر رہا ہے، جیٹس گڈ تھنگ، جبکہ پاکستانی ایئرپورٹس پر آنے والے افراد کو آمد پر ویزا حاصل کرنے کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ آیا حکومت کا یہ قدم پاکستان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہوگا، وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ بہتری ہی آئے گی۔ اب چین نے افغانستان میں بسنے والے اپنے شہریوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہا ہے، تاہم چینی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس نے افغانستان میں مختلف فریقوں سے اپنے لوگوں کی حفاظت کے بارے میں بات کی ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے روس کی، تو روس کی وزارت خارجہ نے اتوار کو بتایا کہ اس کا کابل میں سفارت خانہ بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ طالبان کے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ قندھار کے ہوائی اڈے میں محصور افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اب طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 3 دن سے ایئرپورٹ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قندھار افغانستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور امریکہ کا بگرام ایئر بیس بھی یہیں واقع ہے، اور اس لحاظ سے امریکہ کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اپنے پہلے بیان میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ افغانستان میں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی موٹیویشنل سٹیٹمنٹ ہے۔ پیر کو اسلام آباد میں یکساں قومی نصاب کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اصلی غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے اور اس کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ نصاب میں انگریزی زبان کے استعمال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی بچہ انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ ان کی پوری ثقافت اپنا لیتا ہے۔ لینگویج از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول فار کریٹ اے پرسنالٹی۔
بالکل ٹھیک کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور زور دیا ہے کہ غلام ذہن کبھی بھی بڑے کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کی پوزیشن واضح ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی سمجھوتہ آگے بڑھنے کا ہی واحد راستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان میں خانہ جنگی کا سلسلہ جاری رہے اور وہ چاہتا ہے کہ افغان عوام صرف بقا کی جنگ ہی نہ لڑتے رہیں بلکہ وہ انہیں خوشحال اور آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب افغان طالبان کے ڈپٹی لیڈر ملا عبد الغنی برادر نے ایک ویڈیو پیغام میں یقین دلایا کہ وہ افغان عوام کو تحفظ اور ایک بہتر زندگی دینے کے لیے کام کریں گے، جس کی آگے انشاءاللہ امید بھی ہے۔ طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ نے اپنے پیغام میں افغان قوم اور اپنے مجاہدین کو اس فتح پر مبارکباد دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی خدمت کیسے کریں گے اور اسے یقین کیسے دلائیں گے کہ وہ افغان عوام کو مستقبل میں ایک محفوظ اور خوشحال زندگی دیں گے۔ ملا برادر فی الوقت قطر کے دارالحکومت دوبا میں موجود ہیں۔ ملا برادر کے علاوہ ان کے نائب ملا عبدالسلام حنفی نے بھی افغان قوم کو یقین دلایا کہ عوام کے حقوق غصب نہیں کیے جائیں گے۔ اصل میں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے کہ عوام کے ذہن میں ایک دہشت جو ہے وہ خواہ بٹھا دی گئی کہ ان کے ساتھ جانے پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ہر جگہ حالات و واقعات خراب ہیں۔ لیکن امید ہے بالکل کہ افغان طالبان جو ہے افغانستان کو پرامن طریقے سے ہی چلائیں گے۔ اب پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے ایک بیان کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث پی آئی اے کی کابل آنے جانے والی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ بیان کے مطابق یہ فیصلہ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اور ایئرپورٹ سٹاف کے نہ ہونے اور لوگوں کے رن وے پر ہجوم کی صورت میں آنے کے باعث کیا گیا۔ اس میں کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں تھی۔ پی آئی اے کے ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ وزارت خارجہ اور افغان سول ایویشن سے مشاورت کے بعد اور مسافروں، عملے اور اثاثوں کی حفاظت کی خاطر کیا گیا۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر کم از کم 5 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ واضح رہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ملک چھوڑ کر جانے والوں کا ایک ہجوم جمع تھا جو اتوار کی ہوائی اڈے کے رن وے پر بھی چڑھ دوڑا۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے باقاعدہ امریکی فوجی نے چال چلی اور ہوائی فائرنگ کی، تاہم عینی شاہدین کے مطابق 5 افراد کی لاشیں ایک گاڑی میں ڈال دی گئی ہیں۔ موقع پر موجود ایک اور شخص کے مطابق یہ واضح نہیں کہ ہلاکتیں امریکی فوجیوں کی فائرنگ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے۔ یہ تو صاف سی بات ہے کہ طالبان ایک طرف پرامن ہے بالکل، تو obvious سی بات ہے جو اپوزیشن پارٹی جو ہار رہی ہے وہ کوشش کرے گی کسی طرح عوام میں جو ہے وہ ایک دہشت پھیلائے، ایک ٹیرر پھیلائے، ایک خوف پھیلائے، تاکہ ان کے ذہن میں یہی بیٹھے کہ آیا جو ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں وہ افغان طالبان ہیں، جبکہ وہ افغان طالبان ہی پیچھے سے بیک اینڈ پہ کسی اور کے کندھے پر رکھ کر کوئی اور گولے چلا رہا ہے۔ اب ایران کے فارس نیوز ایجنسی کی جانب سے نشر کی جانے والی ویڈیو میں ہوائی اڈے کے گیٹ کے قریب چند افراد کو زمین پر گرے دیکھا جا سکتا ہے۔ کابل کے علاقے وزیر اکبر خان، جہاں کبھی سفارتکاروں اور بین الاقوامی مشنز کی سیکیورٹی پر مامور اہلکار ہر کونے پر نظر آتے تھے، آج سنسان پڑا ہے۔ سخت سیکیورٹی والے اس علاقے میں اب چیدہ چیک پوائنٹس پر کچھ محافظ موجود ہیں۔ جہاں کبھی بھاری بھاری رکاوٹیں ہوتی تھیں، وہاں آج گاڑیوں میں آنے والے شہری خود ہی گیٹ کھول کر آ جا رہے ہیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ گل محمد حکیم کابل میں نان بائی کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر کی سڑکوں پر چھائی خاموشی عجیب لگ رہی ہے، کوئی گہما گہمی نہیں۔ یہاں کبھی سفارتکاروں کے قافلے اور بھاری اسلحے سے لیس گاڑیاں گزرتی تھیں، لیکن ویسا کچھ نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیک پوائنٹس پر تعینات گارڈ جن سے ان کی دوستی تھی اب چلے گئے ہیں۔ اب گل محمد کا تندور فی الحال خالی پڑا ہے اور انہیں معلوم نہیں کہ گاہک وہاں کب آئے گا۔ ایک امریکی اہلکار نے روٹرز کو بتایا کہ کابل ایئرپورٹ پر موجود امریکی فوجیوں نے افغان شہریوں کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ہے۔ اہلکار کے مطابق لوگوں کا ہجوم بے قابو ہو رہا تھا اور وہ رن وے پر بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی فائرنگ کا مقصد افراتفری پر قابو پانا تھا۔ واضح رہے کہ طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے بعد سینکڑوں افغان شہری ملک چھوڑنے کی غرض سے ایئرپورٹ پر جمع تھے، اور اس وقت افغانستان میں موجود تمام امریکی اہلکار کابل ایئرپورٹ میں موجود ہیں، جو کہ اس وقت افغانستان کے دارالحکومت میں واحد جگہ ہے جہاں امریکی فوجی پہرا دے رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کئی سو افغان شہری بھی ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ اتوار کو جب امریکہ نے ہوائی اڈے کا انتظام سنبھالا تو کابل سے نکلنے والی آخری پروازوں میں لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ اس وقت ایئرپورٹ مسافر طیاروں کے لیے بند ہے اور صرف امریکی اہلکاروں کی فوجی طیاروں کے ذریعے روانگی ہو رہی ہے۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والا تمام عملہ کابل کے ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ امریکی حکمت عملی کے تحت وہ ٹکڑوں میں اپنے عملے کو ملک سے باہر لے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ نے 6000 فوجی بھی کابل بھیجے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فوجی ایئرپورٹ کی حدود کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال ایک سین میں نے آپ کے سامنے جو آج پروگرام میں پیش کیا، اس کا مقصد محض صرف یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا جو افغان طالبان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ لبرل سوچ رکھتے ہیں وہ تو obvious سی بات اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ 20 سال سے امریکہ کی وہ ٹیکنالوجی جو آج کی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے، وہ ان طالبان کو زیر نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آؤٹ ڈور پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے یا ان کو کوئی فنانس کیا جاتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے اور اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے ایمان کی طاقت۔ کہ اگر ایمان کی طاقت دل میں سچے جذبے کے ساتھ موجود ہے تو انسان بڑے سے بڑے پہاڑ کو گرا سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔